لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے، تو یہ تو کر سکتا ہے، میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کی ذات کا جو رب العالمین ہے اس کا خوف آتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس کو خشیت الہی اور اپنا مالک نظر آ رہا ہے وہ دوسرے کے خون نہیں کر سکتا، اور آج کتنا خون سستا ہو گیا ہے کہ 20 روپے پر بھی بچے کو قتل کرتی ہے۔ کس قدر انسان گر گیا ہے کہ قتل کو اور اس جیسے عمل کو کتنا چھوٹا اور حقیر سمجھ لیا گیا ہے، حیرت کی انتہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو مجھے قتل بھی کر دے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ مجھے اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ اب انسان کو اپنے ہر عمل میں اپنے رب کی ذات نظر آنی چاہیے کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہوں، کتنی زیادتی کر رہا ہوں، اس کا مال کس ناحق طریقے سے کھا رہا ہوں، کس طرح سے چوری کر رہا ہوں، کس طرح دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہا ہوں، کس قدر کرسی کی خاطر اور ظاہری طور پر معمولی منافع کی خاطر کتنے بڑے بڑے ظلموں کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ تو جس کو اللہ کی ذات نظر آتی ہے اور اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ یہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النحر کو جو خطبہ دیا تھا، میں نے عید کے موقع پر وہ خطبہ سنایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم النحر یعنی قربانی والے دن کا خطبہ، تو جس میں آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہارے خون ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں کہ جس طرح مکہ مکرمہ کو اللہ نے عزت والا اور حرمت والا بنایا ہے، اس طرح تمہارے مال بھی ایک دوسرے پر حرمت والے ہیں، ان کی جانیں بھی حرمت والی ہیں، خون بھی، اور ان کے مال، جان، عزت، آبرو اور خون، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والی ہیں جیسے مکہ شہر ہے۔ جس طرح یہ 10ویں کا دن ہے، یہ دن جتنا عظمتوں والا ہے، اس طرح ہر مسلمان کا خون، مال، جان، عزت، آبرو عظمت والی ہے، حرمت والی ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی خون سے کھیلے، اس کی عزت سے کھیلے، اس کے مال کو چوری کرے۔ تو یہ یوم النحر کا خطبہ۔ اس کے بعد آگے 12 ربیع الاول کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا۔ یہی آخری حج ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اسی پر زور دیا اور فرمایا کہ میرے بعد تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں، دنیا میں کیا کیا تھا۔ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو، ایسا مت کرنا۔ یہ آخری پیغام ہے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو بھائی نے کہا لین بسطت الیہ یدک لتقتلنی، اگر آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ مجھے قتل کر دو،
تو ما انا بباسطن یدی الیک لیقتلک، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اس اللہ کی ذات کا خوف ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اگر تو نے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو میں قتل کی نیت اپنے من میں نہیں آنے دوں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ کیوں کہ تو قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا بھی جو قتل کا ارادہ اگر بنتا ہے تو وہ بھی تیری طرف ہی جائے، میری طرف یہ اللہ کی نافرمانی کی صورت نہ آئے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ تو ہی اٹھا لے، فتکون من اصحاب النار، تو اس گناہ اور اس جرم کے نتیجے میں تو دوزخی ہو جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی جزا یہی ہے، ظلم کرنے والوں کی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس بھائی کے قابیل کے نفس نے، یعنی من کے اندر ایک جو نفس اور شیطان چھپا ہوا ہے نا، ایک شیطان تو باہر ہے، ایک اندر شیطان چھپا ہوا ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، تو اس نے اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا، کیونکہ بھائی کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، یعنی کوئی اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا حوصلہ چاہیے، تو یہ حوصلہ شیطان دیتا ہے اور تھپکی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوندا، کر گزر، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج یہاں اتنا قتل عام ہے کہ ایک نے اپنے دوسرے بھائیوں کو، حتیٰ کہ والد کو بھی جائیداد کی خاطر قتل کر دیا ہے۔ ایک قتل ہو گیا ہے، دوسرا قاتل پھانسی چڑھ گیا ہے، اور جس زمین کے ٹکڑے کی خاطر یہ سارا کام کیا تھا وہ یہاں کا یہاں پڑا رہ گیا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے قتل اخی ہے، اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا، کہ اس کے من میں نفس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہو اور تیری قربانی قبول نہ ہو تو اس کے راستے میں رکاوٹ تو گویا یہی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ باپ ان سے پیار کرتا ہے تو ان کو راستے سے ہٹا دیں تو باپ کا پیار ہمیں مل جائے گا۔ تو اس بھائی نے بھی یہ کہا کہ اس کی قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہو گئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں تو قبولیت میری طرف آئے گی۔ تو قبولیت اس طرح نہیں ملتی ہے، قبولیت والوں کی اتباع کرنے سے قبولیت ملتی ہے۔ جیسے قبولیت پانے والے لوگ جس سطح کی قربانی دیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ کی بارگاہ کی قربت پاتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے وہ یہ ظلم کر دیا، اپنے نفس نے اس کے سامنے یہ قتل بھائی کا آسان بنا دیا، حالانکہ یہ آسان نہیں تھا۔ فقتلہ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، تو سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ اب یہ اس بھائی کی نعش کو کدھر کریں؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا، کھود کے کیوں کھودتا تھا؟ لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ،
تاکہ قابیل کو یہ بتا سکے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح دفن کرنا ہے۔ وہ اپنے مردہ کوے کو وہ کھود کے اس میں دفن کرنے کا طریقہ سمجھا رہا تھا۔ کالا، تو وہ کہنے لگا قتل کرنے کے بعد، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا کام بھی نہ کر سکا کہ میں اس کی طرح اپنے بھائی کی نعش کو زمین میں دفن کر سکتا۔ فاواری سوءۃ اخی، میں بھی اس طرح اپنے بھائی کی نعش کو دفن کر دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ سخت پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ پچھتاوے بعد میں کچھ نہیں کرتے اگر اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اور اس کی بارگاہ میں توبہ نصیب نہ ہو۔ تو رب ذوالجلال نے آغاز انسانیت سے ہی انسان کو یہ سبق سکھایا اور پڑھایا کہ اللہ کی بارگاہ کی قربتیں صرف ان کو نصیب ہوتی ہیں جو اپنے نفس کی قربانی اور اپنے نفس امارہ کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہٹانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ یہ قربانی کے دن گزرے، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں قبول صرف تقوی والوں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم اپنے من میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم قبولیت والوں میں سے ہوں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے بغیر جتنے مرضی اعمال ہوں وہ درجہ قبولیت نہیں پا سکتے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، بس صرف اس کا ترجمہ کر کے، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، ختم کرتا ہوں۔ جب تعمیر کعبہ ہوئی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے اس وقت دعا یہ مانگی تھی، ربنا تقبل منا، باری تعالیٰ تو ہم سے ہماری اس مزدوری کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہی دعا مانگی کہ باری تعالیٰ عمل چھوٹا ہے یا بڑا، عمل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عمل چھوٹا بڑا اس کی قبولیت سے ہوتا ہے۔ جو قبول ہو جائے وہ چھوٹا نہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے، جو قبول نہ ہو وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ سونے نال نہ پتل رل دے، سونے نال نہ پتل رل دے تے نہ سرمے نال کوئلے، کوئلے بھی کالے ہوتے ہیں، سرما بھی کالا ہوتا ہے، لیکن سرما آنکھوں میں پڑتا ہے، کوئلہ جلتا ہے۔ سونا سونا ہوتا ہے، پتل کبھی سونا نہیں ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو یہ سبق سکھایا کہ ہماری بارگاہ میں جو درجہ قبولیت جس کو نصیب ہوتا ہے، بس وہی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، قبولیت کے لیے تقوی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے من کا تقوی نصیب فرمائے تاکہ ہمارا چھوٹا سا چھوٹا عمل اس کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پائے۔ وما علینا الا البلاغ۔